نئے ٹیکس لاگو ہوئے ہیں. آپ بھی اسی صنعت میں اسی شعبے سے ہیں. مجھے ایک نیا ٹیکس بتائیں جو ہم نے لگایا ہو. مجھے ایک بہت ایگزامپل بتائیں. سیلز ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. کس نہیں یہ شناختی اشارے شرط ٹیکس تو نہیں ہوا نا جی. نہیں میرے آپ میرے دو باتوں کو 2 حصوں میں رکھیں نا جی. 2 حصوں میں سر دیکھیں 2 حصوں میں رکھیں. کوئی سیل ٹیکس میں کہیں اضافہ نہیں ہوا. صرف ایک اضافہ ہے چینی میں جو 3 روپے 26 پیسے کا ہے. باقی مجھے آپ پورے فائنینس بل بتا کے ایک نیا ٹیکس بتا دیں کہ نیا ٹیکس لگایا گیا ہے. یہ جو امپریشن لوگوں میں دیا جا رہا ہے کہ نیا ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس سے مہنگائی ہو گئی ہے, یہ ایک مس پرسیپشن ہے. میں آپ سارے حضرات بیٹھے مجھے بتائیں کوئی ایک آدھ نام لینا, کوئی ایک آدھ ٹیکس کا نیا نام لے کہ جب یہ ٹیکس نیا لگا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس لگا دے گئے. ہم نے ٹیکسٹائل پہ کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا. پہلے بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ایگزیم تھا. لوکل ٹیکسٹائل کی سیل ٹیکسیبل تھی, اس میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے, وہ ایک الگ ایشو ہے. مگر کوئی نیا ٹیکس اگر آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں تو مجھے بتائیں, تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ پہلے تو یہ تمام حضرات اس بات کو, اور تمام یہ بات آپ میڈیا میں جا کے اور پبلک میں جا کے مجھے سمجھائیں, بتائیں کہ, اور یہ ہماری پالیسی تھی کہ ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگانا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم کو صحیح کرنے کے اندر جو چیزیں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے. سی این آئی سی کی ریکوائرمنٹ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے بھی. اور میں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر, کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس سی این آئی سی نہیں ہے. تو میں میڈیا کے توسط سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی عوام سے کہ سی این آئی سی کی ریکوائرمنٹ کے خلاف ریزسٹنس کیا اس وجہ سے ہے کہ سی این آئی سی اویلیبل نہیں ہے, یا اس آدمی کو سی این آئی سی اس کے پاس موجود نہیں ہے, یا سی این آئی سی کی ایویڈنس اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے. دونوں وجوہات سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں تیار ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سی این آئی سی اویلیبل نہیں ہے, فیئر انف. اگر پاکستان میں کسی بندے کے پاس سی این آئی سی اویلیبل نہیں ہے, فیئر انف, وی کین لسن اٹ. مگر اس تمام چیز کے باوجود بھی ہم سی این آئی سی کے اوپر ہم نے آلریڈی August 1 کی ڈیٹ دے دی ہے. ابھی اپلائی ہی نہیں ہو رہی وہ قانون, اور وہ صرف سیل ٹیکس کے لیے ہے, وہ عام انکم ٹیکس کے قوانین کے لیے ہے بھی نہیں. اور سیل ٹیکس میں صرف 40,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں. تو میرا یہ بار بار لوگوں کو یہ بات کہنا ہے کہ جی یہ تھوڑی سی ہم نے چیزوں کو زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ جذباتیت یا کہہ لیں آپ, یا لوگوں نے اس کو بہت زیادہ میڈیا ہائپ دے دی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہماری خامی ہو کہ ہم نے لوگوں کو کمیونیکیٹ پراپر نہیں کیا, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ ہم اور مسائل میں, ایسوسیشن اسکیم میں اور IMF پروگرام میں لگے ہوئے تھے, تو ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں مل سکا ہمیں. اسی لیے میں فیصلہ آباد آیا ہوں, میں دوبارہ آ جاؤں گا. اور اگر کوئی جینون کوئی رکاوٹ ہے, کوئی جینون پریشانی ہے, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, سننے کے لیے تیار ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کیونکہ FBR سے نہیں ہے, جی یہاں پر آپ نے اس سے پہلے فنڈس کا ڈیپینڈ کرتے رہے, تو آپ جتنی بھی مدت یہاں پر رہیں گے تو یہاں پر جو آپ کا پہلے کام تھا اس میں یہ نقصان بھی ہو جائے گا, کنٹراس آ جائے گا کہ آپ پہلے ٹیکس. دیکھیں میں پہلی بات پتہ نہیں آپ لوگ پہلے میری پریکٹس کو جانتے ہیں نہیں جانتے. میرا شاید ہی کوئی کلائنٹ فیصل آباد میں کبھی رہا ہو. میں نے پرسنلی ذاتی طور پہ انٹرونشن ود دی ٹیکسیشن آفیسر بہت عرصے سے چھوڑی ہوئی ہے. میں صرف ایڈوائزری کا کام کرتا تھا, اور میں ٹیکسیشن کا کام میں نہیں کرتا تھا. دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی وکیل ہوتے ہیں, ججز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ پریکٹس کرتے ہیں. تو متصادم ہے. اگر آپ بجٹ دیکھیں, اگر آپ بجٹ کو غور سے دیکھیں اور پڑھ لیں اس میں, تو کوئی ایک شخص مجھے بتائیں جس میں کہیں میرے کسی کوئی ایسا عمل آپ کو نظر آیا ہو جو میرے کسی عمل سے متصادم ہو. اور اگر ہو تو میں آپ کو تمام لوگوں کو یہ درخواست کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پرانے کسی قول و فعل سے متصادم ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. دیکھیں یہ جو پوزیشن ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ایک ٹرانزیشن کی طرف ہمیں جانا ہے. یہ کسی ایک پرٹیکولر ذات سے ریلیٹ نہیں کرتی. الٹیمیٹلی انہی لوگوں نے اس کو سنبھالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے, اور یہی لوگ آگے ساتھ چلیں گے. ہمارا کام تو صرف ایک پرٹیکولر جہاں پہ کہیں ہیلپ کر سکیں گے وہ کریں گے, اور اس ٹرانزیشن کو آگے لے کے چلیں گے. یہ جی کیا جی
پیمنٹ ختم ہوئی ہے اس کے بعد جو جنہوں نے اثاثے ظاہر نہیں کیے ان کے لیے میکانزم کیا بنایا جا رہا ہے, کیا اہداف ہیں؟ اس کے علاوہ عوام اب دیکھ رہے ہیں ان کو اثاثوں سے ظاہر کرنے سے یا کسی چیز سے بھی کنسرن نہیں ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے نہیں پکڑا جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کیسے کم ہوگی, کیا ہوگی مہنگائی کیسے کم ہوگی. اچھا, تو IMF سے بھی آپ کو قسط مل گئی ہے, اس کے علاوہ بھی ریونیو بھی ملنا شروع ہو گیا ہے. تو عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اب مہنگائی پہ GDP میں کب بہتری آئے گی اور مہنگائی کب نیچے جائے گی؟ سر دیکھیں بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹیکس کلیکٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ ہم سیل ٹیکس کا ریٹ کو 17 سے 18, 18 سے 19 کر دیتے. لیکن سب سے آسان, ہم اتنے لوگوں کے جو سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, لوگ اس سے آ کے مل رہے ہیں, ریزسٹنس کو برداشت کر رہے ہیں, اس سے آسان طریقہ تھا ہم خاموشی سے 17 کو 18 کر دیتے تو یہ سارا قصہ ختم ہو جاتا. مگر وہ ہم نے نہیں کیا. مہنگائی کی جہاں تک آپ بات کریں, مہنگائی کا تعلق مہنگائی کا تعلق ہے, مگر کیونکہ یہ جو تعلق, اگر میں نے جس طرح ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ اس گورنمنٹ نے, میں دوبارہ آپ کو ریسٹیٹ کرتا ہوں, اس بجٹ میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کون سا نیا ٹیکس لگا ہے. مجھے ایک ٹیکس کا نام بتا دیں, میں اس ٹیکس کو واپس لینے کو تیار ہوں ابھی اسی وقت بیٹھے ہوئے. اچھا, اب سوال آتا ہے کہ مہنگائی کی جو کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو روپی ڈالر پیریٹی ہے وہ ایک دم سے ڈسٹرب ہوا. وہ ڈسٹرب جو ہوا, اس ڈسٹربینس کی وجہ مختلف وجوہات ہیں. میں اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہوں, اس کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور وہی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. مگر میں صرف یہ اتنا کہہ سکتا ہوں ناٹ ایز اے چیئرمین FBR بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ جو 30 جون 2018 تھا, 30 جون 2018 جب اس پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی, تو 30 جون 2018 میں $19 بلین کا پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. چاہے میں اس گورنمنٹ کی کہ اچھا یا برا یا غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا, 61 بلین کی میری امپورٹ تھی اور 20 بلین کی میری ایکسپورٹ تھی اور 20 بلین کا میرا ریمیٹنس تھا. تو 18-19 بلین کی میں شارٹ فال میں جا چکا تھا. تو اگر آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر 19 بلین کی شارٹ فال ہو تو کیا آپ کے خیال میں کسی طریقے سے بازار میں ڈالر پھینک کے ڈالر کی ویلیو کو بیلنس کرنا کسی لحاظ سے بھی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور چیزوں کے لیے صحیح تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ ختم, اس پہ آلدو سبجیکٹ میرا نہیں ہے, میں نے اس طرح کہا کہ FBR کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ سبجیکٹ, حفیظ شیخ صاحب کا یا رضا باقر صاحب کا, ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں. مگر مہنگائی اپنی جگہ پر ہے. ہمارا جو اسٹریس ہے, اگر آپ نے کل کی میری 2-3 چیزیں سنی ہو, لاہور چیمبر میں نے کہا تھا کہ ہمارا اسٹریس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں, اور آپ نے اس میٹنگ کا حوالہ بھی سنا ہوگا جس میں چیف آرمی اسٹاف بھی تھے اور عمران خان صاحب بھی تھے اور ہم لوگ بھی تھے, کہ ہم بہت سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں 3 چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. ان میں ایک چیز ہے انڈر انوائسنگ, ایک چیز ہے اسمگلنگ, اور ایک چیز ہے ابیوز افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. ٹھیک ہے, ہمارے اور جو مسائل ہیں, انٹرسٹ ریٹ کے مسائل ہیں, بجلی کے مسائل اور مسائل ہیں, ہمارے انڈسٹری کے جو اور مسائل ہیں جو آپ سب وجہ ہیں, میں اس پہ سوال نہیں کر رہا. مگر اگر پاکستان کے میں انڈر انوائسنگ, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور اسمگلنگ کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا تو پاکستان کی لوکل انڈسٹری کبھی اپنے پیر پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. آج آپ بازار میں چلے جائیں, آپ کے پاس ٹائل, آپ کے پاس ٹائر, آپ کے پاس جو بھی آئٹم ہے وہ آپ کو ملتا ہے. اس میں یہ بھی ایگری کرتا ہوں یہ کوتاہی ہماری ہے, یہ کوتاہی کسی غیر کی نہیں ہے, کسی اور نے نہیں کی, سب ہم نے ہمارے ہی کوئی انیفیشنسیز ہیں ان کی وجہ سے یہ چیزیں آج اس شکل میں موجود ہیں. مگر کسی نہ کسی دن تو ہمیں اس چیز کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے اور ہم اس کے اوپر سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں. اور جب یہ چیز جب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, انڈر انوائسنگ اور اسمگلنگ پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو جائے گی, مگر ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جہاں تک کمی ہو بیشی ہو سکے وہ کی جائے. دیکھیں, ایک میرے پاس چوائس, بڑی آسان چوائس تھی کہ میں تمام اپنے کسٹم افسران کو کہتا کہ وہ بازار میں جا کر ہیرسمنٹ پیدا کریں اور اسمگل گڈس کو اٹھا لیں, اسمگل کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیں. بڑا آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں ایک پورا مارکیٹس میں کیوس آ جاتا, مگر ہم نے مارکیٹس میں جا کے اسمگل گڈس کو ہاتھ نہیں ڈالا, نہ کوشش کی, یا کسی نے کیا تو ہم اس کو روکا. اس لیے کہ جب تک ہم سپلائی چین نہیں روکیں گے ہم اس کی مارکیٹ کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے, نہ کوشش کی, یا کسی نے کیا تو ہم اس کو روکا.
اس لیے کہ جب تک ہم سپلائی چین نہیں روکیں گے ہم اس کی مارکیٹ کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو ہماری کوشش یہ کہ پہلے ہم سپلائی چین کو روکیں, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سسٹم کو صحیح کریں, انڈر وائسنگ کو کسی طرح بیلنس کریں, اور یہ ساری چیزیں ایک پیکیج کے تحت چلیں گی. جب یہ پیکیج آگے بڑھے گا تو پھر جب یہ چیز ہینڈل ہوگی. اگر یہ ہم آئسولیشن میں چیزوں کو لے کے چلتے رہیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا. جہاں تک سوال مہنگائی کا ہے تو مہنگائی کا الٹیمیٹ علاج مہنگائی کا الٹیمیٹ علاج دو ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنا انڈسٹریلائزیشن کو اور امپلائمنٹ کو بوجھ دینا پڑے گا. دوسری بات ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو عام اشیاء ہیں, بازار میں اشیاء ملتی ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اس میں مینوفیکچرر بھی سفر کر رہا ہے, اس کے پاس بھی پروڈکٹ نہیں ہے, وہ سستی بیچتا ہے, لائک آم ہے, جو بھی کھانا ناس ہے, اور جو کنزیومر ہے وہ بھی درمیان میں بہت بڑی تعداد میں مہنگا خریدتا ہے. مگر درمیان میں جو ایک مڈل مین ہے وہ نہ ٹیکس نیٹ میں ہے نہ سسٹم میں ہے. تو مہنگائی کی بنیادی وجہ اس مڈل مین کا رول ہے جس کو ہمیں کم سے کم کرنا ہے. اس میں ٹیکنالوجی بھی آہستہ آہستہ آگے آئے گی, اور آہستہ آہستہ اس چیز میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو کلٹیویٹر ہے وہ بھی غریب ہے اور جو کنزیومر ہے وہ بھی غریب ہے. مڈل مین آر گیٹنگ ریچر ان دس کنٹری. تو یہ پورا ایک اکنامک پیراڈائم ہے, اس کو ہمیں چینج کرنا ہے, اور آپ کو تھوڑی بہت اس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے اس بجٹ میں, اور آئندہ بھی اس کو ہم جہاں تک ہو سکے گا ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا سر, 5500 ارب روپے کا ٹارگیٹ کیا جی گیا ہے جی 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 تو ٹیکسٹائل سیکٹر بھی اسٹرائک پہ ہے, اور اس کے علاوہ تاجر کنزیومر بھی اسٹرائک پہ ہے. سیل ٹیکس کم کریں گے, کس طرح کریں گے, برڈن زیادہ ہے. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں پہلی بات تو ٹیکسٹائل میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے, میری ذاتی انفارمیشن ہے, آئی ڈونٹ نو, ٹیکسٹائل کی ملیں بند نہیں ہیں. سن لیں میری بات مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. اسپننگ ملز بند نہیں ہیں, دھاگا ڈیلرز دھاگا نہیں اٹھا رہے ہیں جنرلی, جہاں تک میری انفارمیشن ہے. مسئلہ جو ہے وہ ڈیلرز کا ہے, مسئلہ اگلے اسٹیجز کا ہے جہاں تک میری انفارمیشن میں بھی آئی ایم رانگ. وہ اس لیے کہ وہ سسٹم میں آنا نہیں چاہتے, اس کے اوپر ان کے پاس ریزسٹنس ہے, اس کو ہمیں سمجھانا پڑے گا. مگر یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے, ایک آدھ دو چار دن کی بات ہے. یہ اسٹرائک جو ہے میرے خیال میں تو ابھی ہے نہیں, اور اگر ہے تو اس کو ہم ہینڈل کریں گے. دیکھیے میری بات دوبارہ سمجھیں, اس چین کو کمپلیٹ ہونا ہے, اور آپ یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ 2005 میں ختم ہوتا ہے. یہ 5 میں یہ ختم ہوا تھا. 2005 میں جو پوزیشن تھی گورنمنٹ کی کیپبلٹی کی, آٹومیشن کی, وہ آج 2019 میں نہیں ہے. لوکل ٹیکسٹائل کی جو سیل ہے وہ آج وہ نہیں ہے جو 2005 میں تھی. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر کو کمپلیٹلی سیٹس رجیم سے باہر رکھا جائے تو شاید یہ ایکسپورٹ کے لیے تو ضرور ممکن ہے, مگر لوکل سیل کے لیے ممکن نہیں ہے. اس پہ بات چیت ہوگی, آگے بڑھے گی. اب یہ سوال اس پر بات چیت ہوگی. یہاں سب آگے لاہور سے منسٹر انڈسٹریز ہیں, تو میں یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس پہ کوئی کوئی نیگیٹو پرسیپشن نہیں ہے. ہم آج میاں صاحب آئے ہیں, ہمارے اور بھی تمام لاہور میں بھی ہم نے ملاقاتیں کی تھیں, اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس یہ ہم بات چیت کریں گے. ہمیں جہاں تک سیل ٹیکس کم ہونے سے آپ سے مراد کے 17% کو ریٹ کم کرنے کی بات کریں. دیکھیں لوکل سیل میں 17% کا کم ہونے کا میرے پاس اس وقت کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. جہاں تک ایکسپورٹ سیل ہے اس پہ نہیں ہے. پرابلم جو ہماری ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے, ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایکسپورٹر کے نہ پیسے پھنسیں نہ ان کا ریفنڈ ڈیلے ہو. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے آج بیٹھ کے بات کرنے کا, اور اس کو ہم دیکھیں گے. اور ہمیں یہ بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ لوکل سیل پر 17% ریکور کیا جا رہا ہے مارکیٹوں میں آج. یہ میں اچھی طرح اندازہ ہے اس بات کا. تو یہ اس کا مطلب ہے مارکیٹ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس کو. اب درمیان میں جو ایک سیکٹر ہے وہ تھوڑا سا ہم سے بات کرے گا, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کریں گے, اور جہاں تک ہو سکے گا گفت و شنید کے ساتھ تحت مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ سر زید صاحب, میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. شام خان آج کل میں 92 کے لیے کام کر رہا ہوں.
اب جو بجٹ ہے جیسے آپ نے بھی کہا میں دوستوں کے لیے بھی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں. جی بالکل آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں نے پڑھا ہے, مجھے پتا ہے, میں کامرس رپورٹنگ کر رہا ہوں جی 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 اور جی کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے. اور اس میں جو آئی ڈی کارڈ کی پروویژن ہے وہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کی 27A جی اور 27B کے بس تحت بس ہے. بس یہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اس میں کچھ نہیں ہے, کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے. چلو دوسری بات یہ مسکنسیپشن ہے نا, ہم لوگ بنا رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں, یہ ہماری کمزوری ہے. تو ہمیں یہ یاد ہے آپ سب پبلکلی یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. نیا ٹیکس نہیں ہے. مجھے بجٹ جب میں نے سنا, میں نے پڑھا, مجھے اچھا لگا. تو بڑی خوشی کی بات, خوشی کی بات. یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات جو آڈٹ کی آپ نے بات کی, 3 سال تک آڈٹ نہیں ہوگا, یہ آڈٹ پالیسی 2014 میں بھی یہی تھا کہ 3 سال تک آڈٹ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اسپیشل آڈٹ کا کہیں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے. STRM رجسٹریشن وداؤٹ فزیکل ویریفیکیشن یہ پہلے ہوتی تھی, لیکن اس میں اس بجٹ میں جو ہے وہ تھرڈ پارٹی اس کو ویریفائی کرے گی, FBR کا کوئی آفیسر ختم کر دیا. یہ بھی نہیں سر, صحیح, تھرڈ پارٹی ویریفائی نہیں کرے گی, اب کمپیوٹر ویریفائی کرے گا. جب وہ انکم ٹیکس ریٹرن وہ فائل کرے گا تو 1 ماہ بعد اس کی وہ ہو جائے گی, وہ سارا بنے. جی ہم نے بتا دیتا ہوں, وہ آپ فیکٹری کی تصویر دیں گے, ہمارا جیو میٹرک لائے کر لے گا. GPS ٹیگ اس میں تصویریں آئیں گی, مشینری انسٹالڈ اور اس کی الیکٹریسٹی اور بجلی کے میٹر. جی جی بالکل, جی بالکل, جی بالکل. آئیں گے, سارا کچھ آ جائے گا. بجٹ بہت ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ایک چیز ہے کہ اگر جو مہربانی آپ نے ایکسیپٹ کیا, بجٹ بہت ٹھیک ہے. اس میں جو تو جیسے آپ نے فائنانس بل پڑھا ہے, یا تو آپ کو سمجھ آیا کہ کہاں پر کیا گورنمنٹ نے کیا ہے, کہ نیا ٹیکس نہیں لگایا, اور جو بھی جس نے پڑھا اس کو سمجھ آیا. جس نے نہیں پڑھا اور سنائی باتوں پہ جا رہا ہے وہ پھر اسی طرح ہی ہے, یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ سوال کی طرف جائیں تو اچھا, ٹائم نہیں لوں گا. جی 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 ہاں جی جی بولیں بولیں. اور 38A اور 40B مشہور زمانہ, ہاں جی, جو FBR آفیشلز ریپیوٹ کیے جاتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں اسٹاک ٹیکنگ جو بھی ہو رہی ہے, اور یہ کس طرح وہ ڈویژن ہو. فیصلہ آباد میں 850 ملین کی ڈویژن ایڈمٹ کی گئی, جس میں 350 ملین ٹیکسٹائل سیکٹر تھا اور 500 ملین نان ٹیکسٹائل تھا, جو انہوں نے ایڈمٹ کیا, بعد میں جمع بھی کروایا, میٹیگیشن میں بھی گئے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آفیسر FBR کا یا کسٹم کا کہیں پہ کچھ کاروائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کم کرتے ہیں, FBR ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. ہماری بھی کچھ لمیٹیشن ہے. میرے سامنے سلیم صاحب بیٹھے ہیں, ان کا کیس آپ کو بھی پتا ہوگا, میں بھی پتا ہے, 6 سال بعد پوسٹنگ ملی ہمیں دوبارہ. ان کا قصور کیا تھا, انہوں نے تقریباً 2.5 ارب کی ایویژن پکڑی تھی. ایسی چیزیں. اور کسٹم آفیسر جو کوئی کاروائی کرتا ہے, وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھ لیا کل پرسوں کیا ہوا, گولیاں ماری گئی کسٹم آفیسر کو, تو ان کے ساتھ FBR نہیں کھڑا ہوتا. یہ ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو ہم بہت دیر سے سنتے ہیں, 40 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا FBR نے, 30 لاکھ لوگوں کا اکٹھا کر لیا, یہ امیر ہیں اور یہ اتنے پیسے بھی ہیں ان کے پاس, ریٹرن فائل نہیں کرتے, ٹیکس نہیں دیتے. FBR کی مشینری, آپ چھوٹا سا سوال جواب بتا دیجیے, FBR کی مشینری کتنی ہے ٹوٹل؟ سر میں آپ نے بڑی اسی بڑا اچھا سوال کیا ڈیٹا کے بارے میں. دیکھیں پچھلے 2 گورنمنٹوں سے ہم یہ ایک کہانی سن رہے تھے کہ ایک نازدہ کا ڈیٹا ہے, مگر وہ جن سامنے نہیں آ رہا تھا. طارق صاحب کے پاس جانے کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا. مگر آپ اس بات اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں گے, ہمارا اظہر صاحب کو, حفیظ شیخ صاحب کو, تھوڑا بہت ہمیں, کہ ہم نے وہ ڈیٹا آپ کو 500 روپے کی سہولت پہ اویلیبل کر دیا. تو وہ جن